آپ نے دیکھا ہوگا نمازیں پڑھنے والے تو لاکھوں مل جائیں گے، عبادت کرنے والے لاکھوں مل جائیں گے، نوافل پڑھنے والے ہزاروں مل جائیں گے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے لاکھوں مل جائیں گے، حج پر حج کرنے والے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، عمرے پر عمرے کرنے والے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، صدقہ اور خیرات کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، زکوٰۃ نکالنے والے لاکھوں مل جائیں گے، غریبوں کی مدد کرنے والے لاکھوں مل جائیں گے، بزرگان محترم یتیموں کی مدد کرنے والے کروڑوں مل جائیں گے۔ لیکن کیا کرے کہ بزرگان محترم اپنے اس دل کو صاف رکھنے والے شاید کہ لاکھوں میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، لاکھوں میں بات کر رہا ہوں، لاکھوں میں ایک بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو اپنے اس دل کو صاف رکھتا۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ان قریب آنے والا ہے۔ سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے یہ تیاری یہ کرنا ہے، 2 جمعہ سے مسلسل ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا چاہیے۔ لیکن 2 ہفتے سے ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اب صرف 1 ہفتہ یا 10 دن باقی رہ چکے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے لیے۔ رمضان آنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں ہیں، ان میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم اپنے دلوں کی گندگیوں کو مکمل طور پر صاف کر کے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ جس طرح ہمارے گھروں کے سامنے یا ہمارے گھروں کے اندر روزانہ ہم لوگ جھاڑو لگاتے ہیں کچرا آ کر پڑنے کی بنیاد پر، تھوڑی سی دھول جب ہمارے گھروں کے آنگن میں آ کر پڑتی ہے یا گھر کے اندر آ کر تھوڑی سی دھول پڑتی ہے، روزانہ ہم اپنے گھروں کے اندر جس طرح سے جھاڑو لگواتے ہیں، ایک دن میں پتہ نہیں ہم کتنی مرتبہ روزانہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کی صفائی کے لیے، اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے جھاڑو لگاتے ہیں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو دھول آئی ہوئی ہے، جو کچرا آیا ہوا ہے، جو گرد و غبار راستوں سے اڑ کر، گلیوں سے اڑ کر جو گرد و غبار ہمارے گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے، ہم اس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے، اس گرد و غبار کو ختم کرنے کے لیے جس طرح روزانہ ہم اپنے گھروں کے اندر جھاڑو لگواتے ہیں، تاکہ کوئی کچرا ہمارے گھر کے اندر نہ رہے، تاکہ کوئی دھول ہمارے گھر کے اندر نہ رہے، آنے والا جب کوئی مہمان، جب کوئی رشتہ دار ہمارے گھر کو تشریف لائے، جب بھی وہ زمین پر بیٹھے یا صوفے کے اوپر جہاں بھی بیٹھے، ہم ہر گھر کے اندر اس بات کی کوشش اور یہ کام ضرور کرتے ہیں آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، آنے والے مہمان کو کوئی دقت نہ ہو۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، مہمان کے آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرتے ہیں،
تاکہ آنے والا مہمان جب آئے ہمارے گھر کے اندر، چاہے 1 دن کا قیام ہو، چاہے 2 دن کا قیام ہو، یا چاہے 2-3 گھنٹے کا مہمان کیوں نہ ہو، جب ہمارے گھر کو تشریف لائے تو وہ آنے کے بعد ہنسی خوشی کے ساتھ رہے، اور جہاں بھی بیٹھے اس کو وہ جگہ پاک اور صاف نظر آئے۔ اسی طرح بزرگان محترم یہ بات بتائی گئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں ہیں، ان میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے اس دل کے ٹکڑے کو صاف کرنا ہے، ہم اپنے اس دل کو پاک رکھنا ہے، صاف مکمل طور پر صاف کرنا ہے۔ میں نے شب برات میں کہا تھا 4 باتیں میں نے کہی تھی، اس میں سے تیسری بات میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ کیا تھا، کہا کہ کسی سے اگر لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا ہے، کسی سے دشمنی ہو تو اپنے دل کو صاف کر لینا ہے۔ ہاں اونچ نیچ ہو گئی، کئی مہینوں سے دشمنی چل رہی ہے، آپس میں نا اختلافات ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہونے کی بنیاد پر ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے، درمیان میں گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ دوست کا دوست چہرہ دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے، رشتہ دار کو دیکھتے ہیں، انبن کبھی ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں بات کرنے کے بجائے، سلام کرنے کے بجائے پتہ نہیں وہ کون سا ایسا جملہ پڑھ چکا تھا جس کی وجہ سے دل کے اندر خراش پڑ گیا، جس کی وجہ سے دل کے اندر کھوٹ آ گئی۔ کئی سال ہو چکے، بھائی بھائی سے بنتا نہیں ہے، رشتہ دار سے بنتا نہیں ہے، دوست سے جمتا نہیں ہے۔ بزرگان محترم بتایا کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے اس دل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو صاف کرنا ہے، پاک پوتر بنانا ہے، کسی کی دشمنی دل میں نہیں رکھنا ہے، کسی کا بغض دل میں نہیں رکھنا ہے، کسی کا حسد دل میں پالنا نہیں ہے، کسی سے نفرت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو کسی سے نفرت کرنا سکھاتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے اگر سامنے والا شخص غیر مسلم بھی ہے تم بھی اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہا کہ سامنے والا اگر مسلمان ہے تم اس سے پیار سے بات کرو، اگر سامنے والا شخص مسلمان نہیں ہے تم اس سے پیار سے بات مت کرو۔ ہمارا اسلام یہ پیغام نہیں دیتا، ہمارا اسلام تو یہ سبق روز اول سے دیتا ہوا آ رہا ہے، سامنے والا انسان جیسا بھی ہو تمہارے اندر تو نرمی ہونا چاہیے، تمہاری زبان میں تو مٹھاس ہونا چاہیے، تمہارے اندر تو بات کرنے کا ایک میٹھا نرم انداز ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا بزرگان محترم جب کوئی اسلام کے متعلق کوئی بات کرتا ان کے لب و لہجے کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام میں جوق در جوق اسلام کو قبول کیا کرتے تھے۔ آج بتائیے ہمارے باتوں کو سن کر کتنے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں؟ ہمارے رویے کو دیکھ کر کتنے لوگ ایمان میں جوق در جوق جماعت کی شکل میں آ رہے ہیں؟ آپ بتائیے۔ بلکہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہمارے بعض و اعمال کو دیکھ کر یہ مسلمان بزرگان محترم دوسرے لوگ بھی ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم ہم ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے، ہم ایسے کرتوت نہ کریں، ہم ایسے افعال نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی ناراض ہو جائے۔ تو میں نے وہ بات بتائی کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے اس دل کے ٹکڑے کو دشمنیوں سے پاک کرنا ہے، بغض سے پاک کرنا ہے، نفرتوں سے پاک کرنا ہے، عداوتوں سے پاک کرنا ہے، حسد سے پاک کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے پاک کر کر اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں،
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت کو سن رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی جب مسجد میں انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو دیکھ کر کہا کہ یہ جنتی ہے۔ کیا کہا؟ ایک انصاری صحابی جب دروازے سے وضو وغیرہ کر کر، جیسا ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے وضو وغیرہ کر کر مسجد کو آتے ہیں، وہ انصاری صحابی تھے، وضو کر کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسی اس انصاری صحابی کے اوپر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو صحابی آ رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ ایک دن یہ کہا، پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انصاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ جو صحابی آ رہے ہیں، اس صحابی کو جو تم لوگ دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ 2 دن ہو گئے، تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ جو صحابی مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اس جو صحابی کو تم لوگ جو دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ دنیا ہی میں رہتے ہوئے بزرگان محترم بعض حضرات صحابہ وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، دنیا ہی میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بعض صحابہ کو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ سوچو ان کی کتنی عبادتیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اسی صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ وہ جو مجلس لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اس میں بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور پوری رات جاگتے تھے، اور پورے مکمل ایک دن میں مکمل یہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بزرگان محترم، اتنے بڑے صحابی، ان کی عبادت دیکھیے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا پورا دن کیا کرتے؟ بولو بھائی، پورا دن روزے رکھتے تھے۔ یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چنانچہ وہ صحابی پورا دن روزہ رکھتے اور رات میں کیا کرتے؟ بستر پر جا کر آرام نہیں کرتے تھے، بستر پر جا کر نہیں لیٹتے تھے۔ پھر رات کا وقت شروع ہو جاتا، عشاء پڑھتے، تراویح پڑھ لینے کے بعد پوری رات جاگتے تھے، عبادت میں صرف کیا کرتے تھے۔ جب پھر دوسرا دن شروع ہوتا، پورا دن صرف ایک دن میں مکمل قرآن مجید کے 30 پارے ختم کر دیا کرتے۔ چنانچہ اتنے بڑے صحابی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ صحابی جنتی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ہے، رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں، رات میں کون سا عبادت کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ چلو جا کر دیکھتے ہیں، کوئی عمل ہوگا تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3
مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا راز کی بات ہے، کون سا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی میں جنتی بن گئے۔ وہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ انصاری صحابی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں، چونکہ تھوڑے عمر دراز سے چچا جان حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ انصاری صحابی سے کہہ رہے ہیں خدمت میں پہنچ کر، چچا جان میرے والد صاحب میرے سے ناراض ہے، کیا میں کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں؟ کیا کچھ دن میں آپ یہاں قیام کر سکتا ہوں؟ انصاری صحابی نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا، کوئی بات نہیں، رک جاؤ، بسم اللہ الحمدللہ، آ جائیے، ضرور رہیے، کوئی منع نہیں ہے۔ وہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو گئے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب ناراض نہیں تھے، آگے چل کر بتاؤں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جب نکل کر جو انصاری صحابی تھے جب پہنچے گھر میں، انہوں نے اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد ایک دن ہوا جب رات میں سونے کا وقت آیا، جب رات کی تاریکی چھانے لگی، جب سونے کا وقت قریب آنے لگا، وہ جو صحابی رسول پہنچے ہوئے تھے انصاری صحابی کی خدمت میں، جب سونے کے لیے بستر پر گئے تو انہوں نے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو انہوں نے آرام نہیں کیا، انہوں نے نہیں سوئے، بلکہ ایسے بستر پر پڑے ہوئے تھے، بستر پر پڑ کر ایسے انہوں نے دیکھ رہے تھے، جو کمبل تھوڑا پورا بدن پر ڈال کر چہرے کے اوپر سے تھوڑا سا کمبل ہٹا کر کے رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ آج یہ صحابی آئے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی میں جنتی بن رہے ہیں۔ آج میں اس پوری رات میں دیکھتا ہوں کیا یہ آنے کے بعد گھر تشریف لانے کے بعد کیا یہ پوری رات عبادت کریں گے؟ کیا مصلے کے اوپر بیٹھ کر روتے 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 پورے مصلے کو گیلا کر دیں گے؟ کیا یہ صحابی آنے کے بعد پوری رات نوافل کا اہتمام کریں گے؟ کیا یہ صحابی آنے کے بعد اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کریں گے؟ کیا یہ صحابی گھر کو آنے کے بعد پوری رات تسبیح اٹھا کر تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کہتے رہیں گے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا عمل یہ رات میں کیا کرتے ہیں۔ اس عمل کو دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ انہوں نے پوری رات نہیں سوئے۔ وہ جو انصاری صحابی تھے گھر کو تشریف لائے، گھر کو تشریف لانے کے بعد بستر پر گئے، بستر پر جانے کے بعد انہوں نے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو گئے، کوئی عمل نہیں کیے۔ اب جو صحابی آئے ہوئے تھے کون سا ان کا عمل ہے دیکھیں گے، جنتی ہونے کی بشارت تو مل گئی ہے، کون سا عمل ہے دیکھ کر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی جنتی بن جائے۔ چنانچہ دیکھا کہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو گئے، دیکھا کہ پوری رات سو گئے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی اذان کے وقت میں انہوں نے اٹھا۔ اب یہ جو صحابی آئے ہوئے تھے پریشان ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے ہے۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے تو دوسرے دن انہوں نے نبی کریم دوسرے دن آ کر وہ جو صحابی تھے پھر آرام کرنے کے لیے جب بستر پر لیٹے، وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے پھر دوسرے دن آئے اور بستر پر جا کر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو گئے۔ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، میں تو ان کے یہاں آیا ہوا ہوں ان کا عمل دیکھنے کے لیے، یہ کون سا عمل کرتے ہیں، یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ بستر پر آ کر بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ 2 دن گزر گئے۔ وہ انصاری صحابی جو آئے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے، دیکھا کہ اب تیسرے دن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسرے دن اسی صحابی کے گھر میں قیام کیا۔ تیسرے دن بھی جب انہوں نے آرام کرنے کے لیے جب بستر پر گئے، یہ جو صحابی آئے ہوئے تھے وہ اپنے کمبل کو اپنے بچھانے کو تھوڑا سا نیچے کر کے ایسا دیکھنے لگے کہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ضرور کریں گے۔ دیکھا کہ تیسرے دن بھی آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر لیٹ گئے۔ فجر کی اذان ہوئی، 3 دن ایسے ہی کیا۔
انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نفل نمازیں نہیں پڑھی، کوئی پوری رات بھر نمازوں کا اہتمام نہیں، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی، سچ کا اللہ کے نبی تو جنتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، یہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر وہ جو صحابی آئے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ کوئی عمل ضرور ہوگا، تبھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ چنانچہ پریشان ہو کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس انصاری صحابی کے گھر سے لوٹنے لگے۔ جیسے ان کے گھر سے دروازے کے کنارے پر پہنچے، وہ جو انصاری صحابی تھے، وہ جو چچا جان تھے، وہ کہنے لگے بیٹا تم ادھر آؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انصاری صحابی کہنے لگے بیٹا تم ادھر آؤ، تم پریشان نظر آ رہے، میں جان گیا ہوں، میں تم کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کون کہہ رہے ہو؟ انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں تم کو اپنے ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جو صحابی تھے پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے بتائیے چچا جان وہ کون سی راز کی بات ہوگی؟ وہ جو انصاری صحابی تھے وہ کہنے لگے بیٹا تم میرے پاس جو خدمت میں آئے ہوئے تھے کیوں آئے ہوئے تھے؟ وہ جو صحابی آئے ہوئے تھے کہنے لگے کہ چچا جان میرے والد صاحب میرے سے ناراض نہیں تھے۔ جب خدمت میں آ رہے تو صحابی کیا کہنے لگے میرے والد صاحب ناراض ہیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں کچھ قیام کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں میرے والد محترم میرے سے ناراض نہیں تھے، میں اس وجہ سے آیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ جنتی ہے، میں تو یہاں اس لیے قیام کیا تھا، میں تو اس لیے آپ کے یہاں رکا ہوا تھا تاکہ آپ کے وہ عمل کو دیکھو کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ وہ جو انصاری صحابی تھے کہنے لگے بیٹا میرا کوئی عمل نہیں ہے، نہ میں پوری رات نماز کا اہتمام کرتا ہوں، نہ میں پوری رات نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، نہ میں پوری رات کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نہ میں پوری رات ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہوں، نہ میں پوری رات مصلی کے اوپر بیٹھ کر رو رو کر مصلی کو گیلا کرتا ہوں۔ بیٹا میں راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور راز کی بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں، جب بھی میں اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آتا ہوں، جب بھی میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آتا ہوں، بیٹا راز کی بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے میں اپنے اس دل کے ٹکڑے کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ کیا کر کے سوتا ہوں؟ جب میں بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں اپنے اس دل کے ٹکڑے کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اور صرف دل کو پاک اور صاف رکھنے کی بنیاد پر کیا مقام مل رہا ہے، کیا درجہ مل رہا ہے، کیا فضیلت مل رہی ہے۔ بزرگان محترم وہ صحابی تو جنتی بن گئے صرف دل کو پاک اور صاف کر کے رات میں سونے کی بنیاد پر۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم بھی اس چیز پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے اس دل کو صاف کرنا ہے۔ بزرگان محترم آپ نے دیکھا ہوگا نمازیں پڑھنے والے تو لاکھوں مل جائیں گے، عبادت کرنے والے لاکھوں مل جائیں گے، نوافل پڑھنے والے ہزاروں مل جائیں گے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے لاکھوں مل جائیں گے، حج پر حج کرنے والے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، عمرے پر عمرہ کرنے والے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، صدقہ اور خیرات کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، زکوٰۃ نکالنے والے لاکھوں مل جائیں گے، غریبوں کی مدد کرنے والے لاکھوں مل جائیں گے، بزرگان محترم یتیموں کی مدد کرنے والے کروڑوں مل جائیں گے۔ لیکن کیا کرے کہ بزرگان محترم اپنے اس دل کو صاف رکھنے والے شاید کہ لاکھوں میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، لاکھوں میں بات کر رہا ہوں، لاکھوں میں ایک بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو اپنے اس دل کو صاف رکھتا۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان آنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، ایسے خطرناک چیزیں ہمارے بڑے بڑے عبادتوں کو بھی روک دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اگر یہ سب چیزوں کو ہم دل میں رکھ کر دل میں پال کر رمضان گزاریں گے، رمضان تو گزر جائے گا
لیکن روزے رکھنے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک روزے دار کو روزہ رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ روزے دار کو ثواب ملتا ہے تو روزے دار کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے اس کی دل کے اندر اگر یہ تمام خرابیوں کو پال کر کے رمضان کا مہینہ گزاریں گے، شاید کہ اللہ کے یہاں ہمارے روزے بھی پہنچنا تو دور کی بات ہے، مقبول تو اور دور کی بات ہے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دل کے ٹکڑے کو صاف کرنا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بات بتائی، ہمارے گھروں میں تھوڑا سا کچرا آ جاتا ہے، تھوڑی سی دھول آ جاتی ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر کے مستورات روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں۔ اسی طرح بتایا گیا کہ روزانہ ہم اپنا محاسبہ کرنا ہے، روزانہ جب بھی ہم بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں 5 منٹ وقت دینا ہے، 10 منٹ تھوڑا سا وقت دینا ہے، اور صبح سے شام تک کہتے اللہ کو راضی کرنے والے میرے سے اعمال ہوئے، کہتے اللہ کو ناراض کرنے والے ہوئے۔ یہ سب سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر محاسبہ کرتے ہوئے جتنے نیک اعمال ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ میں اس کا قابل نہیں تھا تو نے عبادت میں لگا دیا، اللہ میں اس کا قابل نہیں تھا تو نے 5 وقت کی نماز کی توفیق دی، اور جتنی عبادات دن میں ہمارے سے ہوئی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جتنے گناہ ہمارے سے ہوئے توبہ کرنا ہے، ندامت کرنا ہے، تھوڑا بہت اللہ سے دعا کر کے معافی تلافی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سونا ہے، اور سوتے ہوئے اور روزانہ ہم اپنے اس دل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو صاف کر لیں گے۔ بزرگان محترم، سارے کے سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے اس دل کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پاک پوتر بنانا ہے، تب جا کر ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، کلام پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے، وہ لذت، وہ چاشنی محسوس کریں گے جو ایک روزے دار محسوس کرتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں درمیان میں پیار، الفت اور محبت کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔